مہربانی، بہت مہربانی. مہربانی، شکریہ، بہت مہربانی. اور جو کسان کارڈ ہم نے کسانوں کو دیا، بہت لوگوں نے شروع میں کوشش کی کہ وہ کسانوں کو مجھ سے لڑا دیں، حکومت سے لڑا دیں اور کہیں کہ جی کسان بہت ناراض ہے. آپ یقین کریں جو 1000 کالز ہم کسانوں کو روز کرتے ہیں، اتنا زبردست فیڈ بیک مجھے کسانوں کی طرف سے آتا ہے کہ میں بہت خوش ہوتی ہوں. وہ ایک بندہ مجھے یہ کالز میں کہتا ہے کہ اگر سی ایم صاحبہ یہ کال سن رہی ہیں تو ان کو بتا دینا کہ انہوں نے آڑتی سے، مڈل مین سے ہماری جان چھڑوائی ہے اور ہمیں سود فری جو ہے وہ انٹرسٹ فری قرضہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بیج بھی آرام سے خریدا ہے، کھاد بھی آرام سے خریدی ہے اور جو کیڑے مار ادویات ہیں وہ بھی ہم نے آرام سے خریدی ہے. اور میرے بھائیوں، میں پنجاب کے عوام کو اور آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں کتنی دہائیوں کے بعد یہ پہلا سال ہے کہ جو کھاد ہے نہ وہ بلیک میں فروخت ہوئی، نہ اس کی شارٹیج ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ اس کو منہ مانگی قیمتوں پہ بیچا گیا. ہم نے کھاد کی ایک قیمت مقرر کی اور کوشش کی کہ تمام کسانوں کو اسی قیمت پر جو ہے وہ کھاد ملے. سستے داموں ان کو کھاد ملی، سستے داموں ان کو بیج ملا، اچھی قیمت پر ان کو پیسٹیسائیڈ ملی. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 16.5 ملین ایکڑ پہ جو ہم نے گندم لگانی تھی، ہم اللہ کے فضل سے وہ اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر چکے ہیں. اور اسی طرح میری پوری کوشش ہے کہ جو کسان اپنے ہاتھ سے، جو ان کی آج بھی مشینری کی کمی ہے، تو ہم بہت جلدی انشاءاللہ تعالی ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں جہاں پر کسانوں کو ہر تحصیل میں مشینری اویلیبل ہوگی، جس کو وہ کاسٹ بیسس کے اوپر وہ ہم سے لیں گے، اپنی استعمال کریں گے اور اس کے بعد وہ واپس کر دیں گے، تاکہ ان کو جو منہ مانگی قیمت جو چارج کی جاتی تھی ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو نہ دینی پڑے اور ان کے پروفٹ میں اضافہ ہو. اسی طرح 1000 لوگوں کو میں نے جو ایگریکلچرل انٹرنز ہیں ان کو ہم نے نوکری دی ہے. ان کی ذمہ داری ہی یہ لگائی ہے، ان کو سواری بھی دی ہے، ان کو ٹیبلٹس بھی دیے ہیں. ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ آپ نے کسان سے جا کے بات کرنی ہے، ان کی جو مشکلات ہیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اور اسی طرح اب ہم ساؤتھ پنجاب کی خواتین کو جو ان کو مال اور مویشی ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ہمارا منصوبہ ہے، جس کے اندر جو بیوہ خواتین ہیں، نادار خواتین ہیں، ان کے لیے ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، کوٹ ادو، ملتان، خانیوال، لودھرا، وہاڑی، بہاول پور، بہاول نگر، ان سب جگہوں پر ہم یہ ایسٹس دینے جا رہے ہیں خواتین کو، تاکہ ایک تو افزائش جو ہے وہ بڑھے، دوسرا ایک باعزت ان کے پاس روزگار ہو، ایک ایڈیشنل ان کو انکم آئے تاکہ وہ اپنے خرچے جو ہیں وہ پورے کر سکیں. اور ابھی میں انشاءاللہ یہاں سے میں جا رہی ہوں، آج 4 سڑکوں کا افتتاح ہے، 3 کا افتتاح میں خود کروں گی جو ابھی ہم نے بنائی ہے ماشاءاللہ. سائی وال سے پاک پتن 27 کلومیٹر، پاک پتن کمیر روڈ 36 کلومیٹرز، پاک پتن سے مرالا چوک 41 کلومیٹرز، اور اسی طرح ایک اور سڑک ہے جو عارف والا بائی پاس پہ ہے، وہ ذرا دور ہے تو میں آج وہاں نہیں جا رہی. یہ 8 ارب روپے کی بلکہ اس سے زائد کی وہ سڑکیں ہیں جو ہم نے ابھی بنائی ہیں ماشاءاللہ، اور بھی بنا رہے ہیں. اور آپ کے 18 BHUs میں سے بیسک ہیلتھ یونٹس میں سے 15 کو ہم نے ری ویمپ کر دیا ماشاءاللہ، پاک پتن کے جتنے بھی ہیں. تو ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ جی سڑکیں بنانے سے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. بڑی حیرت کی بات ہے، کسی کی عقل پہ میں ماتم کروں، رہوں یا کیا کروں. اب آپ کو اگر سڑک اویلیبل نہیں ہوگی تو آپ اپنی جو آپ کا جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے، وہ آپ نے اپنی پروڈیوس لے کے جانی، وہ آپ کیسے لے کے جاؤ گے؟ جہاں سڑک بنتی ہے وہاں ترقی آتی ہے، سڑک کے بغیر کبھی کہیں ترقی نہیں آ سکتی. اور دوسرا
جو میں نے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی بات کی، یہ صرف جانوروں کو نہیں ہوتی، یہ انسانوں کو بھی ہوتی ہے. اور فٹ ڈیزیز، فٹ اینڈ ماؤتھ کہتے ہیں نا، تو فٹ جہاں ان کا قدم اٹھتا ہے تو ملک کے خلاف اٹھتا ہے، اور جب ماؤتھ ڈیزیز کیا ہے، جب منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بدتہذیبی ہوتی ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسان کارڈ آ رہا ہے، ٹریکٹر اسکیم آ رہی ہے، 10 لاکھ روپیہ پر ٹریکٹر ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اور کسانوں نے جتنا انٹرسٹ اس میں شو کیا میں حیران ہو گئی ہوں. اور اتنی ٹریکٹرز کی آرڈرز ہم نے دے دی ہیں کہ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ پورا نہیں کر سکتی، ہمیں قسطوں میں وہ ٹریکٹرز مل رہے ہیں. اس دن میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ جو نواز شریف ٹریکٹر اسکیم ہے، وہ لائنوں کی لائنیں ٹریکٹرز کی بن کے جا رہی تھیں، وہ سب کسان بھائیوں کو مل رہا ہے ماشاءاللہ. سپر سیڈرز مل رہے ہیں کسان بھائیوں کو. ٹیوب ویلز کی جو سولرائزیشن ہے تاکہ آپ کو لمبے لمبے بل نہ آئیں، اس کو ہم سولرائز کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبسڈائز ریٹس کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی منصوبے چل رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ستھرا پنجاب کا منصوبہ چل رہا ہے. صبح میں جب آفس جا رہی ہوتی ہوں، آفس سے آ رہی ہوتی ہوں، نئی گاڑیاں، نئے ٹرک، نئی مشینری اور نیا جو ہیومن ریسورس ہے وہ سڑکوں کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، آپ کے گلی محلوں کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. ابھی وہ پروگرام لانچ ہوا ہے، اس کو اپنے پاؤں جماتے جماتے 3 مہینے لگ جائیں گے. مارچ کے اینڈ تک پورا وہ ایک پورے پنجاب میں، صرف چند شہروں میں نہیں، پورے پنجاب میں اینڈ ٹو اینڈ صفائی کا سسٹم جو ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتوں میں، دنوں میں اس میں مزید بہتری آئے گی. تو اسی طرح اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے. آپ جانتے ہو 7-8 لاکھ اپلیکیشنز مجھے آئیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ لوگوں کے گھر بنیں گے. اس میں سے کئی ہزار شروع ہو چکے ہیں، کئی کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں، اور دنوں میں لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں. جس کے پاس 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک زمین ہے، اس کو ہم نے 20 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے، 15 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے اور وہ 15 لاکھ اس کو 20 کرنا چاہیے، کیونکہ 15 میں لوگوں کے گھر نہیں بن رہے. 15 لاکھ روپیہ اس کو قرضہ دیا ہے، اور جس کو اس نے 7-8 سال میں ادا کرنا ہے. 14,000 روپیہ اس کی منتھلی، جو اس کا کرائے سے بھی کم ہے، وہ اس کو منتھلی دینا ہے، اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا انشاءاللہ. 5 سال کے اندر میری کوشش ہے کہ کم از کم 5 لاکھ افراد کو وہ گھر ملے. اور جب آپ ایک فیملی کو 5 لاکھ گھروں کو آپ ملٹیپلائڈ بائی 5 ایک منیمم نمبر آپ رکھیں فیملی کا، تو کتنے لوگوں کو ان کی چھت ملے گی. اور اسی طرح یہ لائف سٹاک پروگرام ہے، کسان کارڈ ہے، اور اس طرح جو ہم اب سود کے بغیر قرضے دینے جا رہے ہیں. یہ جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہ جو اینیمل فیٹنگ کے لیے یہاں پر آپ انویسٹ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو اور پاکستان کے نوجوان کو، پنجاب کے نوجوان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ دینے لگے ہیں، جس سے آپ اپنی کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دو، جس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. مجھے بینک آف پنجاب نے کہا کہ آپ 5 یا 6% جو ہے وہ انٹرسٹ کر دیں. میں نے کہا میں 1 پیسہ جو ہے وہ سود سارا ہم اٹھائیں گے، ہم اپنے لوگوں کو سود میں نہیں ڈالیں گے.